شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تقوی دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک اللہ کے حکموں کو بجا لانا اور ایک اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا۔ اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، فرمایا اللہ کے حکموں کو بجا لانا، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ تو فرشتے بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو منع کی گئی ہیں ان سے رک جانا تو یہ کام صرف انسانوں کا ہے، چونکہ فرشتوں کے اندر تو یہ چیز ہی موجود نہیں ہے، ان کے اندر خواہشات رکھی ہی نہیں گئی جن سے وہ رک جائیں، آرزوئیں رکھی ہی نہیں گئیں جن سے وہ باز آ جائیں۔ تو وہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و فکر میں لگے ہیں، طاعت اور فرما برداری میں لگے ہیں، اور ان امور سے رکنے کا ان کا باب ہی نہیں ہے، تو یہ حضرت انسان کا کام ہے کہ وہ ان امور سے منع ہو جائے جن امور سے ان کے رب نے انہیں منع کیا ہے۔ تو یہ شے حضرت انسان کو ممتاز کرتی ہے اور تقوی کے حصول کا ذریعہ اور ضامن بنتی ہے۔ اللہ جل شانہ کے منع کردہ کاموں سے رک جائے اور اس کے حکموں کو بجا لانے کی کوشش میں لگا رہے، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ انسان کے جو ظاہری اعمال ہیں اور انسان کے جو باطنی اعمال ہیں، ان دو اعمال کو دو حصوں میں تقسیم کیا، تو کہا کہ جو باطن کے اعمال ہیں وہ تقوی کہلاتے ہیں۔ آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ امتثال امر کے طور پہ آپ وہ کام بجا لا رہے ہیں، لیکن اب آپ دل سے بھی رکے ہوئے ہیں اس کام سے، تو یہ آپ کے دل کا عمل ہے اور یہ تقوی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، جو اللہ کی نشانیوں شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دل کا تقوی ہے۔ تو تقوی کا تعلق پھر جڑ جاتا ہے دل سے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ حضور نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ تو تقوی کا مرکز انسان کا دل ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کس کے پاس کتنی دولت ہے، نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے بنگلے دیکھتا ہے، نہ تمہاری جائیدادیں دیکھتا ہے، نہ تمہارا بینک بیلنس دیکھتا ہے۔ اسے تمہاری صورتوں سے غرض نہیں ہے، اسے تمہارے اموال سے سروکار نہیں ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تمہارے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جھونپڑے میں رہتے ہو، لیکن عمل خوبصورت ہیں، تمہارا قلب سلیم ہے، اس دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا پیار رکھا ہے، اللہ جل شانہ کے محبوب کا پیار رکھا ہے، تو وہ دل خوبصورت ہے۔ تو تمہارے لباس پھٹے پرانے کیوں نہ ہوں، تمہارے رہنے کی جگہ انتہائی ناآسودہ کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا دل اچھا ہے، تمہارے عمل اچھے ہیں، تو تمہارے رب کو یہ پسند ہے۔ تو تقوی کا مرکز تمہارا قلب ہے، تمہارا دل ہے۔ تو دل کی پاکیزگی، دل کی صفائی، دل کی ستھرائی، یہ اللہ جل شانہ کو محبوب ہے۔ ہم عمومی طور پہ اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں اور باطن ہمارا میلا کچیلا ہی رہتا ہے۔ ہمارا رب ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمہارا دل بھی ستھرا ہونا چاہیے، تمہارا دل بھی
پاک ہونا چاہیے۔ باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی یہ رمز پچھانے ہو۔